فرمایا کہ لوگوں میں سے پہلی بات یہ کہ کچھ لوگ لفظ من کا ترجمہ احسان نہیں کرنا مناسب جانتے، لیکن میں عرض کروں کہ ویسے احسان جس طرح کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، منّا یمنّو، اس کا معنی ہے احسان کرنا۔ اس طرح قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق اللہ نے مسلمانوں پہ احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیج فرمایا۔ منّا کا معنی ہے احسان کرنا۔ اب حدیث کا آپ ترجمہ کر لیں، مجھے چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ مِنْ أَمَنِ النَّاسِ، امن ہے اس میں تفصیل۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ پوری انسانیت میں سے سب سے زیادہ میرے ساتھ جس بندے نے اپنے مال اور صحبت کے اعتبار سے جس نے احسان کیا ہے وہ ابو بکر صدیق، اور فرمایا کہ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع کیا ہے اور کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے سرکار فرماتے جس بندے نے میرے اوپر جو بھی نیکی کی میں نے اس کا بدلہ دنیا پہ چکا دیا۔ دو مثالیں پیش کر کے آگے چلے جاؤں۔ غزوہ بدر کے موقع پہ جب حضور کے چچا حضرت عباس قیدی بن کے آئے مسلمانوں کے ہاتھوں، ابن ابی بھی بظاہر طور پہ مسلمان تھا، منافقوں کا سردار، اس نے حضور کے چچا کو اپنی قمیض دی، کیونکہ ان کے بدن پہ قمیض نہیں تھی۔ ابن ابی نے قمیض پیش کی سرکار کے چچا کو۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے نے کی، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے نا، باپ منافق تھا لیکن اسی کا بیٹا نبی کا عاشق تھا۔ اس نے عرض کی حضور مجھے میرے ابا کو قمیض دے دیں، تو میرے آقا نے اپنا قمیض مبارک اس کے بیٹے کو۔ کچھ صاحب نے اعتراض بھی کیا، عرض کی حضور یہ کیا؟ تو فرمایا نہیں، جو اس نے نیکی کی تھی نا میرے چچا سے میں نے اس کا بدلہ دنیا پہ چکا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی عمر 8 برس تھی جب میرے آقا کے دادا جان انتقال کر گئے تھے۔ حضور اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، 15 برس تک تقریباً جناب ابو طالب کے ہاں میرے آقا قیام فرما رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کے بعد جب حضور تجارت کرنے لگ گئے، اللہ نے حالات بدل دیے، حضور اپنے گھر کے خود سربراہ بنے، مکے میں قحط پڑ گیا۔ جناب ابو طالب کی آمدن تھوڑی تھی، اہل و عیال زیادہ تھے۔ حضور نے اپنے چچا عباس سے مشورہ کیا کہ چچا آؤ ابو طالب کے ساتھ تعاون کریں، ایک بچہ تم لے جاؤ اپنے گھر، ایک میں لے آتا ہوں، اس طرح ان کی مدد ہو جائے گی۔ تو حضرت علی کو حضور اپنے گھر لے آئے، اور ایک بیٹا حضرت عباس اپنے گھر لے گئے۔ آپ نتیجہ نکالیں کہ جس طرح حضرت ابو طالب نے حضور کی پرورش کی تھی اسی طرح حضور نے علی کو پال کے چچے کا بدلہ چکا دیا۔ جس نے بھی نیکی کی حضور نے اس کا بدلہ۔ لیکن سرکار فرماتے ابو بکر نے میرے ساتھ اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنی نیکیاں کی ہیں کہ میں اس کی نیکیوں کا بدلہ نہیں چکاؤں گا، اس کی نیکیوں کا بدلہ کل قیامت میں اللہ عطا فرمائے۔ اب آپ کی ذرا قربانیاں دیکھیں حضرات، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا آپ نے سن رکھا ہے کہ خواتین میں سے سب سے پہلے کلمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا، بچوں میں مولا علی شیر خدا نے کلمہ پڑھا، اور آزاد عاقل بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے کلمہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب ذرا بات پر توجہ کرنا، حضرت مولا علی حضور کی پرورش میں تھے، میرے آقا کریم ان کی اگرچہ رشتہ داری میں حضور ان کے چچا زاد لگتے تھے لیکن ظاہری طور پہ میرے آقا ان کے باپ کی جگہ پہ تھے۔ حضور نے باپ بن کے مولا علی کو پالا۔ حضرت علی کا حضور کا کلمہ پڑھنا اس طرح جس طرح ایک بیٹے نے اپنے باپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ بیٹا باپ کا کلمہ پڑھے کوئی تعجب کی بات نہیں، گھر کی بات ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کی زوجہ محترمہ ہے،
حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کلمہ پڑھنا، حضور کا بیوی نے شوہر کا کلمہ پڑھا، چار دیواری کا معاملہ ہے، باہر کسی آدمی سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ غلام تھے، کسی اور علاقے کے رہنے والے تھے، وہاں سے اغوا ہوئے، مکے لا کے بیچے گئے۔ جناب خدیجہ کے بھتیجے نے خریدا، پھر اپنی پھوپھی کو پیش کر دیا۔ جب خدیجہ الکبریٰ نے حضور سے نکاح کیا، انہوں نے یہ غلام بھی حضور کو پیش کر دیا۔ پھر میرے آقا نے زید بن حارثہ کو غلام نہیں پتر بنا کے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ الگ بات ہے کہ ان کے والدین آئے، پتہ چلا ہمارا بچہ پکے میں رہتا ہے، جی جی، تو والدین نے کہا چلو بیٹا واپس، تمہارے چچا انتظار کر رہے ہیں، تمہاری ماں بہن سارا رشتہ دار خاندان۔ حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا ابا میں ہر کسی کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے آقا کی جدائی حضرت زید بن حارثہ کا حضور کا کلمہ پڑھنا اسی طرح ہے جس طرح کہ غلام نے آقا کی بات مانی۔ اب ذرا غور کریں، صدیق اکبر کی 4 پشتے صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں۔ آپ خود صحابی ہیں، جی بے شک، آپ کے ابا جی صحابی تھے، آپ کے بیٹے صحابی تھے، آپ کے پوتے صحابی تھے، سبحان اللہ، لیکن پورے خاندان میں سے سب سے پہلے کلمہ آپ نے پڑھا ہے۔ جی آپ نے جب کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ کو عام آدمی نہیں تھے، جی جی، اپنے خاندان کی آنکھوں کا تارا تھے۔ ماشاء اللہ، والدین بڑی محبت کرتے، لوگ فیصلے کرواتے، علم انصاف کے آپ ماہر تھے، کامیاب تاجر تھے، لوگ آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن یارو جب آپ نے کلمہ پڑھا والدین مخالف ہو گئے، اولاد نے منہ موڑ لیا، پورا مکہ مخالف ہو گیا۔ آپ نے اپنی ذاتی عزت، دنیاوی جاہ و جلال، عزت و وقار، ہر چیز نبی کے قدموں پر قربان کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا ابوبکر تو نے اپنی دنیاوی عزت میرے قدموں پر قربان کر دی ہے، میں قیامت تک کے لیے دین کی سرداری تجھے عطا کروں۔ آپ کا کلمہ پڑھنا دیکھیں، ساری امت کا کلمہ ایک پلڑے میں رکھا جائے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابوبکر کے کلمے والا پلڑا بدری نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار صداقت۔ حضرات توجہ رکھیں، جب آپ نے کلمہ پڑھا پورے مکے سے ٹکر لے کے پورے ماحول کو مخالف کر کے کلمہ پڑھا، اور جب حضور ایک دن شین حرم میں خطبہ دے رہے تھے، جی جی، کفار مکہ کی مجالس منعقد تھی، ان بدبختوں نے اپنی مجلسیں چھوڑی، میرے آقا پہ ٹوٹ پڑے۔ اللہ، میرے آقا کو اتنا زدگوب کیا، حضور کو جب زدگوب کرنے لگے ابوبکر صدیق آگے بڑھے، فرمایا ظالموں اس ہستی نے تمہارا کیا بگاڑا، اس کا قصور کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کی یہی غلطی ہے؟ خبردار، جب آپ نے للکارا، کسی کو دھکا دیا، کسی کو گونسا مارا، وہ بدبخت حضور کو چھوڑ کے صدیق اکبر پہ ٹوٹ پڑے، اتنا آپ کو مارا کہ آپ کی آنکھیں سوج گئیں، آنکھیں بند ہو گئی، داڑھی سے پکڑ کے آپ کو کھینچا گیا، داڑھی کے بالوں سے جڑوں سے خون پسنے لگ گیا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ لوگوں نے اٹھا کے گھر پہنچایا۔ 8 پہر کے بعد جب ہوش آیا تو ماں سرانے بیٹھی تھی، ماں نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں امی یہ بتا میرے آقا کا کیا سبحان، ماں نے کہا تیرے آقا ٹھیک ہیں؟ تو آپ کیا کہتے ہیں الحمدللہ کل مصیبت بعد الجنہ۔ کہتے ہیں امی اگر میرے آقا ٹھیک ہے تو میرے سب کو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے میرے سارے درد بھول گئے ہیں۔ حضرات توجہ کریں، ایمان لانے کے اندر آپ سب سے نمبر 1 میں پہلے نمبر پہ میرے نبی کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعل، نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح۔ جو بندہ ایک بنیاد ڈالتا ہے، ایک داغ بیل ڈالتا ہے، ایک طریقہ قائم کرتا ہے، ایک راستہ بناتا ہے، جتنے لوگ اس راستے پر چلتے جاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہر چلنے والے کے برابر راستہ جاننے والے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ قیامت تک خربوں لوگ کلمہ پڑھیں گے، رب کعبہ کی قسم ہر مسلمان کے برابر اللہ قیامت تک درجہ صدیق اکبر کو عطا کرتا جائے۔ سبحان اللہ، آگے چلیے، ماشاء اللہ، ماشاء پھر اللہ، وقت ایک آیا ایسا کہ پورے مکے نے ایک کر لیا،
اتحاد کر لیا. لوگوں نے کہا ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہے. اگر دولت چاہیے تو سونے چاندی کا ڈھیر قدموں میں لگا دیں. اگر لڑکی چاہیے عورت پورے عرب کی خوبصورت ترین لڑکی نکاح میں دینے کو تیار ہے. اگر سردار بننا چاہتا ہے تو سردار بھی ماننے کو تیار ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے. چچے نے آگے کہا محمد لوگ یہ کہتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا عورت کیا چیز ہے, سونا چاندی کیا ہے, یہ سرداری کیا چیز ہے. اگر میرے ایک ہاتھ میں یہ سورج لا کے رکھ دیں, ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں, میں پھر بھی اپنے رب کی توحید کا ڈنکا بجانے سے باز نہیں ہوں. اللہ اللہ اللہ. لوگوں نے دیکھا کہ یہ باز آنے والے نہیں تو پورے مکے نے اتحاد کر لیا. یہ طے پایا کہ کوئی بندہ بنو ہاشم کے ساتھ رشتہ داری نہ کرے, کوئی ان کے ساتھ بول چال نہ رکھے, لین دین نہ کرے, رشتہ داری نہ کرے, تجارت نہ کرے, نہ ان سے کوئی چیز لے نہ ان کو کوئی چیز دے. مکمل طور پہ بائیکاٹ ہو گئے. حضرات توجہ کریں, 3 سال تک جو مسلمانوں کے حالات گزرے, جی توجہ کے ساتھ ذرا سننا, وہ کیسے حالات تھے. کتاب میں پڑھے تو روح کانپتی ہے, کلیجہ لرز اٹھتا ہے, روح کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. 3 سال مسلمانوں نے کیسے گزارے. مسلمانوں کو ایک گاٹی میں باندھ کر دیا گیا جس کا نام تھا شیب ابی طالب. جی شیب کہتا ہے گاٹی کو, ایک ہوتا ہے شابون اس کا معنی قبیلہ, ایک ہے شیبون جس کا معنی گاٹی. شیب ابی طالب ابو طالب کی گاٹی تھی, 4 پہاڑوں کے درمیان جگہ تھی. مسلمانوں کو وہاں قید کر دیا گیا. مسلمانوں کے پاس جو اناج تھا وہ ختم ہو گیا. ہوا کیا کہ مسلمان درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور. اللہ. وہاں جتنے درخت تھے نا ان کے پتے توڑ توڑ کے مسلمانوں نے درختوں کی ٹہنیاں کونی کر دی تھی. ایک پتا بھی باقی نہ بچا درختوں کے اوپر, پتے ختم ہو گئے. پھر کیا ہوا کہ پرانی مشق لیتے مشکدہ اس کو آگ میں جلاتے, اس کی راکھ پانی میں گول کے اس کو پی کے گزارا کیا. ایک دن 2 دن نہیں 3 سال تک ایسا ہوتا رہا. میں کسی پہ نکتہ چینی نہیں کرتا لیکن اتنا عرض کرتا ہوں, او خدا کے بندو تمہیں کربلا کے 3 دن تو یاد ہیں, تمہیں شیب ابی طالب کے 3 سال یاد نہیں. پھر کیا ہوا جب پانی ختم ہو گیا, اناج ختم ہو گیا, درختوں کے پتے ختم ہو گئے, اور تو چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے. بچے بلکنے لگے, جوان رونے لگے, بوڑھے کرانے لگے, عورتیں بلکتی, بڑے بڑے نوجوان کٹے شدید کی طرح زمین پہ دھڑام آ گرتے. 3 سال تک میں قربان جاؤں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جو کھڑا نظر آتا ہے اس کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یارو غور کرو, صحابہ کرام ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن میں سرخیل ہیں, ان لوگوں نے بھوکے کاٹ کے, فاقے کاٹ کے, جانوں پر مصیبتیں جھیل کے اسلام کو کربلا تک پہنچایا تھا, اور نبی کے گھر والوں نے قربانیاں دے کے قیامت تک اسلام کو بچایا. اب نبی کی آل کے بھی نوکر ہیں, نبی کے صحاب کے بھی نوکر. حضرات گرامی قدر, آج بڑے گنہگار ہم, بڑے غریب ہیں, لیکن کسی بندے نے آج تک چمڑا آگ میں جلا کے پانی میں گول کے کبھی پیا؟ یار دوسری دان تو کا مچ کے مارا ہے, ہمارے ہم پکتی ہیں نا, ہم ساگ پات کھا کے گزارا کر لیتے ہیں, اور کچھ نہیں ٹوٹا پکا کے کھا لیتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے چمڑا آگ میں جلایا ہو, اس کی راکھ پانی میں گول کے پی ہو. لیکن جن لوگوں نے یہ گزارا کیا ان سے پوچھو, 3 سال بعد اللہ کا کرم ہوا, وہ جو معاہدہ تھا اس کو دیمک چاٹ گیا. اللہ نے کافروں کے دل نرم کیے, پابندیاں ختم ہو گئی, اللہ نے مسلمانوں کو صبح کا ساتھ دینے کی توفیق عطا کی. حضرات آگے چلیے, پھر ایک وقت آیا, میرے مصطفیٰ جب معراج پر گئے نا, اگلا مہینہ معراج کا آ رہا ہے, میرے حضور جب معراج سے واپس آئے, آ کے بیان کیا, لوگوں میں رات معراج پہ گیا تھا, میں 7 آسمان پار کر گیا, اللہ کا میں نے دیدار کیا, جنت میں نے دیکھی, دوزخ کا مشاہدہ کیا, کیا میں واپس مڑ کے آیا, ابھی میرے دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے, وضو کا پانی چل رہا ہے, بستر ابھی گرم تھا. تو ابو جہل نے جب یہ سنا, کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے, بندہ راتوں رات اتنا لمبا سفر طے کر کے جائے, پلٹ کے آئے, کنڈی ابھی ہل رہی ہے, پانی ابھی چل رہا ہے, بستر ابھی گرم ہو. اس نے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنایا.
ڈول والے سے کہا ڈول بجاؤ. جب لوگ جمع ہو کے کہا دیکھو بھی جو کل کہتا تھا میں نبی ہوں آج نئی بات کر دی ہے کہ میں آسمانوں سے ہو گیا. لوگوں کے اندر ایک عجیب طوفان برپا ہو گیا. بڑا یہ مشکل وقت تھا نفسیاتی طور پہ. یہ بہت بڑی چوٹ تھی مسلمانوں کے نظریات میں. چلتے چلتے ابو لہب جب پراپیگنڈا کر رہا تھا تو معمول کے مطابق صدیق اکبر جب آپ آگے سے آتے ہوئے نظر آئے اس نے آپ کو بھی روک لیا. کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں سے اٹھ کے آیا ہوں مان جاؤ, اور یہ کہے کہ اتنی رفتار سے گیا ہوں کہ کنڈی ابھی حرکت میں تھی, پانی ابھی چل رہا تھا, بستر کی گرمائش ابھی ٹھنڈک میں تبدیل نہ ہوئی تھی, میں اتنا سفر کر کے آ گیا. ابو جہل نے جب یہ کہا ابو بکر نے فرمایا یہ تو ہو نہیں سکتا. اس کے اندر لڈو پھوٹنے لگ گئے. ابو بکر بھی میرا ہم نوا بن گیا ہے. اس نے فوری منترا بدلا, کہتا یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا. اس نے بدبخت نے کہا یہ بات میرے یار محمد نے کہی ہے. آپ نے برجستہ کہا, ایک منٹ نہیں سوچا, فوری کہا اگر کوئی کہے گا تو یہ نہیں ہو سکتا. ان کا محمد قد صدق وصدقہ, فرما کر میرے یار محمد نے کہی ہے نا یہ بات تو بڑی چھوٹی ہے, میرا محمد اس سے بڑی بھی کہے تو ہم ماننے کو تیار ہیں. ابو بکر صدیق نے معراج کی تصدیق فرمائی جی, معراج نبی کی تصدیق فرمائی. میں یہاں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں حق بجانا ہوں, قیامت تک لوگ معراج بیان کرتے رہیں گے, لوگ سنتے رہیں گے. خدا کی قسم معراج بیان کرنے والوں اور سننے والوں کو جتنا اللہ ثواب عطا کرے گا اللہ اتنا اکیلے ابو بکر کو قیامت تک ثواب عطا کرے گا. واجب مشکل موقع تھا, سبحان اللہ, تصدیق کر کے معراج کو قیامت تک کے لیے صدیق اکبر نے ثابت کر دی. پہلے صرف ابو بکر تھے, جب معراج کی تصدیق کی تو اللہ نے آسمان سے صدیق کا لقب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات آگے چلیے. سبحان اللہ. جب ہجرت کا وقت آیا میرے سرکار فرمائے ابو بکر تیار رہنا, کسی وقت بھی ہجرت کا حکم اللہ اللہ آ رہا ہے, آ سکتا ہے. ایک سال گزر گیا. سال بعد میرے آقا رات کے وقت صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے, دروازے پہ دستک دینے لگے تو دروازہ کھل گیا. سبحان اللہ. سرکار نے صدیق اکبر کو دروازے کے پیچھے کھڑا دیکھا تو فرمایا ابو بکر تمہیں پتا تھا میں آ رہا ہوں؟ عرض کی آقا ایک سال پہلے تم نے فرمایا تھا کہ تیار رہنا, اللہ, کسی وقت بھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے. اللہ جی پال بندہ نواز میں تو ایک سال سے تمہارا انتظار کر رہا سبحان ہوں. اللہ, اور وہ دروازے کے پیچھے کھڑا ہو کے پتہ نہیں میرے آقا کب آ جائے اور وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگ جائیں تو دروازہ کھلنے میں کہیں دیر نہ ہو جائے. اور حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ مجھے اپنی پوری زندگی میں ایک دن بھی ایسا یاد نہیں جس دن ہمارے آقا ہمارے گھر 2 مرتبہ نہیں تو 1 مرتبہ لازمی آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کی شان ہے. حضور اندر گئے فرمایا ابو بکر یہاں کوئی ہے تو نہیں, اگر کوئی ہے تو اس کو دائیں بائیں کر دو, میں پردے کی بات کرنا چاہتا ہوں. ابو بکر نے عرض کی حضور کوئی بات نہیں, آپ بات کریں. مطلب یہ تھا کہ آقا میرے گھر کا ہر فرد تمہارا رازدار ہے, تمہارا وفا شعار ہے. آپ کی ارشاد فرمائے ہجرت کا حکم آ گیا. جی آقا میں تو سال سے تیاری کر رہا ہوں. کیا تیاری؟ فرمایا میں نے 2 اونٹنیاں لی ہیں, ان کو میں برکت کی کمپلیں کھلاتا ہوں, مکئی کا دانہ کھلاتا ہوں, ان کو میں نے موٹا تازہ کیا. 2 اونٹنیاں, جس اونٹنی پہ بیٹھ کے میرے آقا نے مکہ سے مدینے کا سفر طے کیا ہے 450 کلومیٹر کا, وہ اونٹنی صدیق اکبر کے مال سے خریدی گئی. اور میں یہ کہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جس اونٹنی پہ بیٹھ کے میرے آقا ہجرت کر فرما رہے تھے وہ اونٹنی صدیق اکبر کے مال سے خریدی گئی تھی, اور اونٹنی جتنے قدم اٹھا کر سوئے مدینہ جا رہی تھی اللہ اتنے درجے صدیق اکبر کے بلند فرماتا ہے. جب مکہ سے نکلے کبھی ابو بکر حضور کے آگے آتے ہیں, کبھی پیچھے جاتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں. میرے آقا نے جب 2-4 دفعہ اس طرح دیکھا, کبھی ابو بکر آگے آتے ہیں, کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. میرے آقا نے پھر اب پوچھ لیا کہ ابو بکر خیر تو ہے نا, ایک طرف ہو کے کیوں نہیں چلتے, کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں, کیا بات ہے؟ اب یہ حضور میرے دل میں خطرہ پیدا ہوتا ہے, آگے سے حملہ لگا, میں دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے پیچھے سے حملہ آور ہوا تو میں دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے کسی نے دائیں طرف سے حملہ کر دیا تو میں دائیں طرف آتا ہوں. اگر کسی نے بائیں طرف سے حملہ کیا تو میں دوڑ کے بائیں طرف آ جاتا ہوں.
حضور میری خواہش ہے کہ کوئی کسی طرف سے بھی حملہ کرے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ محفوظ رہیں، میں قربانی دے جاؤں۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ چلتے چلتے جب جبل ثور آیا، مکے سے 5 میل کے فاصلے پہ جبل ثور ہے، سطح زمین سے 2.5 میل کی بلندی پر غار ثور ہے۔ چلتے چلتے کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، جب پہاڑ آیا نا، عرض کی آقا میرے کندھوں پہ جلوہ کرو۔ حضور کندھوں پہ بیٹھ گئے۔ اب ذرا سنیے، میں قربانی پیش کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور کے 4 یار ہیں۔ پہلا یار ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا مولا علی۔ 4 یار۔ جی جی ماشاءاللہ۔ پہلے 2 یار میرے آقا کے سسر لگتے ہیں، سسر پہلے 2 یاروں کی بیٹیاں، جی جی جناب عمر کی بیٹی حفصہ، صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ، نبی کے نکاح۔ بعد والے 2 یار عثمان اور علی، حضور کی 2 بیٹی عثمان کے نکاح میں، ایک بیٹی فاطمہ ماشاءاللہ، مولا علی کے نکاح میں۔ غور کریں ذرا، حضور کے 4 یار، پہلے 2 یار حضور کے لگتے ہیں سسر، بعد والے 2 لگتے ہیں داماد۔ آپ کے بھی 2 رشتے ہیں، ایک آپ کا سسر لگتا ہے، ایک آپ کا داماد لگتا ہے۔ بتائیں زیادہ معزز رشتہ کون سا ہے؟ سسر کا، سسر باپ کے قائم مقام، داماد بیٹے کے قائم مقام۔ یار اگر میرے آقا کو دنیاوی رشتوں میں تقسیم کریں، میرے آقا حضرت عبداللہ کے بیٹے نہیں، آمنہ کے لال نہیں، فاطمہ کے بابا نہیں، میرے آقا حضرت زینب کے باپ نہیں، میرے آقا حسنین کے نانا نہیں، تو جب رشتہ داری میں تقسیم کرو گے تو میرے آقا ابو بکر کے داماد نہیں، عمر کے داماد نہیں، عثمان غنی کے سسر نہیں، مولا علی کے سسر نہیں۔ اب آپ بند کر لو، جو عزت والا رشتہ زیادہ معزز بنتا تھا وہ نبی کے رسال کے بعد نبی کی سیٹ پہ پہلے آ رہے ہیں، جن کا بعد میں بنتا تھا وہ بعد میں آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا نے کسی کو محروم نہیں رکھا، کسی کو جگر کے ٹکڑے کا رشتہ دیا، کسی سے جگر کے ٹکڑے کا رشتہ لیا۔ ایک یار کو میرے آقا نے مسلح دے دیا، مرد رسال میں صدیق اکبر کو، ایک یار کو ہجرت کی رات بستر دے دیا، ایک یار کو کندھوں پر بٹھایا۔ مکہ فتح ہوتے وقت حضرت علی کو کندھوں پہ بٹھایا، فرمایا علی میرے کندھوں پہ بیٹھ کے بت توڑو۔ حضرت علی بت توڑ رہے تھے، بت توڑتے توڑتے آپ بڑا مسکرائے۔ فرمایا علی اتنے خوش کیوں ہو؟ عرض کی آقا اتنی بلندی پر آیا ہوا ہوں، اگر تھوڑا سا ہاتھ اٹھاؤں تو میرا ہاتھ آسمان کو بھی چھو جائے۔ بت توڑ کے نیچے اترے۔ اب مولوی کہے نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا اس لیے علی کو کندھوں پر بٹھایا تھا۔ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، جو نبی ہاتھ اٹھائے تو میرے ہاتھ نبی کا ہاتھ جنت تک پہنچ جائے۔ یار بہت اونچا ہے یا جنت اونچی ہے؟ اصل بات کچھ اور تھی، مصطفیٰ کے کتوں کو ہاتھ لگا دیتے تو بت بھی جنت میں جاتے، جہنم حرام ہو جاتی۔ اس لیے میرے آقا نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑا، علی سے توڑوایا۔ علی بت توڑ کے جب چھلانگ لگائی علی بڑے خوش ہو گئے۔ میں علی اتنا راضی کیوں ہوا ہے؟ عرض کی حضور اتنی بلندی پہ گیا تھا، وہاں سے میں نے چھلانگ لگائی ہے، مجھے چوٹ نہیں آئی۔ فرمایا علی ایسے نہ خوش ہوتا جا، چڑھایا تجھے کندھوں میں رحمت للعالمین نے تھا، اتارا جبریل امین نے۔ سبحان اللہ، تو نہیں پڑ گئے؟ جو سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی کو کندھوں پر بٹھایا اور صدیق اکبر کے کندھوں پر میرے آقا خود بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ۔ آنکھ سے تاریخ نہ پڑھو، ایک بندہ انارکلی گیا نا کانا، ایک آنکھ سے کانا تھا، انارکلی دیکھ کے ہے تو کہتے گیا عجیب انارکلی تھی، جب گیا تو ادھر والی دکانیں بند تھی، جب آیا تو ادھر والی دکانیں بند تھی۔ کہا میاں جی دکانیں نہیں بند تھی، تمہاری ایک آنکھ ہی بند تھی۔ آگے بڑھ گئی۔ ادھر گئے تو یہ نظر نہیں آئی سائیڈ، ادھر سے آئی یہ نظر نہیں آئی، دونوں آنکھیں کھول کے اسلام کی تعریف پڑھو۔ مصطفیٰ نے ایک یار کو کندھوں پر بٹھایا ہے، ایک یار کے کندھوں پر حضور خود بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے ثابت کر دیا ہے کہ میرے ابوبکر کے خلاف نہ بھونکنا، جو ہجرت کی رات نبی کو کندھوں پہ اٹھا سکتا ہے وہ نبی کے پردہ کر جانے کے بعد امت کا بیڑا بھی اٹھا لے۔ حضرات میرے مصطفیٰ کریم چلتے ہیں، ابو بکر صدیق راستے کے بکریوں کا دودھ دھو دھو اللہ اللہ، اسے ٹھنڈا پانی ڈال ڈال کے شہد ڈال ڈال کے اپنے آقا کو پیش کرتے۔ صدیق اکبر کی قربانیاں تو دیکھو یار، جب مدینہ پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی رسول تھے۔ اللہ اللہ، میں نے چک بڑائش بیان کیا تھا کہ جو نور ہے وہی مطابقت میں صدیق اکبر ہے، بالکل اسی طرح کی مبارک داڑھی، پیرہن، چال چلن، گفتار، چال ڈال، ہر چیز تو
جن لوگوں نے سرکار کو پہلے دیکھا نہیں تھا انہیں شبہ لگنے لگ جی گیا، جی شبہ بہت زیادہ تھا۔ اللہ 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 تو اللہ کچھ لوگ حضور جب نظر نہ پڑتی تو سمجھتے شاید نبی پاک یہ ہے، ابو بکر کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ آپ سمجھ گئے کہ لوگوں کو شبہ لگ رہا ہے، آپ جلدی جلدی اٹھے، دوپہر کا وقت تھا، آپ نے اپنی چادر اتار کے نہ سایہ کر دیا سبحان تاکہ اللہ آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ سائے میں بیٹھنے والا محمد عربی ہے، سایہ کرنے والا غلام ہے۔ اب غور کریں، آگے چلتے چلیں، مدینہ پہنچے، وہاں پہ مسجد بنانے کا وقت آیا۔ تو جو مسجد نبی کی جگہ ہے یہ دو یتیم بچوں کی جگہ تھی۔ جی جی یتیموں کے والیوں نے کہا کہ حضور یہ جگہ مفت میں رکھ لیں، لوگ یہاں پر کھجوریں اپنی خوشک کیا کرتے تھے۔ جگہ دو یتیم بچوں کی تھی۔ میرے قریب آقا نے فرمایا کہ میں مفت میں جگہ لے کے مسجد تعمیر نہیں کرنے کا رہا۔ پتہ چلا قبضہ کر کے جگہ پہ قبضہ کر کے مسجد بنانا یہ میرے آقا کی سنت پاک میں نہیں ہے۔ قیمت ادا مسجد نبی کی۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ مسجد نبی کی جب جگہ خریدی گئی جی جی تو اس اصل جگہ کی قیمت ادا کس نے کی؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ اپنی رقم خرچ کر کے مسلمانوں کے نام مسجد کی جگہ وقف کر۔ سبحان اللہ یار جب تم عام مسجد بنے وانڈوں کے علاقے میں جی جی تو برائی کا وقت اعلان کیا جاتا کہ جو بندہ مسجد تعمیر کروائے گا قیامت تک اتنے لوگ وہاں نماز پڑھتے رہیں گے، ان کا ثواب پانی کو ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یا جب کوٹلی مانو سدھوا کے اندر مسجد بنائے تو سدھو جٹ اس کا ثواب قیامت تک اسے ہوتا رہے گا۔ تو یہ حدیث ابو بکر پہ لاگو نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ مسجد نبی کی جگہ سبحان اللہ ابو بکر صدیق نے خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کی۔ آج تک اربوں خربوں لوگ وہاں نمازیں پڑھ چکے ہیں۔ ہر نمازی تو 50,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز کے بدلے ہوتا ہے۔ تو قیامت تک اربوں خربوں لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے۔ جتنا ثواب اللہ تعالیٰ پوری امت کو عطا کرے گا مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا، اللہ اتنا ثواب اکیلے ابو بکر کو عطا فرماتا چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ توجہ فرمائیں۔ سبحان اللہ غزوہ بدر کا موقع آیا، اصل میں قافلے کا تعاقب کرتے کرتے مسلمان بغیر تیاری کے مدینے سے نکل گئے۔ آگے جا کے موقع جنگ کا بن گیا، اللہ تیاری کوئی نہیں، نہ آلات حرب و ضرب ہے، نہ فوج ہے۔ 313 مجاہدین کی تعداد، نہ تلواریں، نہ تیر، نہ نیزے، نہ بالے، نہ گھوڑے، نہ اللہ سوار۔ اللہ ادھر سے پوری تیاری کر کے کفار مکہ آگے، ان کی تعداد 1000 تھی، مسلمان 313۔ سرکار نے فرمایا بھی اب کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا حضور لڑیں گے، جنگ کریں گے۔ جی حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ رات جب پڑی نا، مسلمانوں نے آقا کریم کی آرام فرمانے کے لیے ایک خریش بنایا کھجور کے پتوں کا، ایک چھپر جی جی بلند جگہ پہ۔ جب رات شروع ہونے لگی ایک وقت ایسا آیا کہ کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ یا امیر المومنین آپ سے دلیر بھی کوئی ہے؟ اللہ 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 مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہاں مجھ سے دلیر بھی ایک ہے۔ سبحان اللہ پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ پوچھا وہ کس طرح؟ فرمایا جب بدر کا موقع تھا، اللہ اللہ ہمارے پاس نہ تلواریں، نہ نیزے، نہ بالے۔ رات جب پڑنے لگی تو مشورہ ہونے لگا کہ یار آج رات پہلے کون دے گا سرکار کا؟ واہ جی واہ مولا علی فرماتا میں بھی اس مجمع میں موجود تھا، سبحان ابھی اللہ میں سوچ رہا تھا کہ حامی بنوں یا نہ۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تلوار لے کے باہر نکل آئے، فرمایا تم سارے آرام کرو، اپنے آقا کا پہرا جواب دیں۔ سبحان اللہ حضرات جب رات پڑی دیکھو ادھر 1000 کا لشکر ہے، اللہ ادھر 313 کا لشکر، اللہ ادھر ساری رات کیا ہوتا رہا؟ ساری رات شراب، کباب، استغفر اللہ ناچ گانا باجا، ناچنا ٹاپنا، استغفر اور ادھر ساری رات قرآن کی تلاوت۔ سبحان اللہ حضور کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں۔ یارو اپنی زندگی کا دیکھ لو ذاتیہ، جی جی اگر تمہاری زندگی کے اندر شراب و شباب ہے، رقص و سرود ہے، تو تمہارے ڈانڈے ابو جہل سے ملیں گے۔ اگر تمہاری راتوں میں قرآن کی تلاوت ہے تو تمہاری سبحان اللہ نبی سے جا کر لیں۔ سبحان اللہ سبحان رات پڑ گئی، میرے آقا کریم کبھی سجدے میں گڑ گڑاتے ہیں، حضور کبھی قیام میں، میرے آقا نوافل ادا کرنے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا اللہ اگر تو نے آج ان کی مدد نہ کی، قیامت تک تیری بھی عبادت کرنے والا دنیا پہ کوئی نہیں ہے۔
اللہ 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 حضور اتنا گڑ گڑائے کہ آقا کریم کی مبارک چادر کندھوں سے نیچے اللہ گئی۔ اللہ ابو بکر سے دیکھا نہ گیا، آگے بڑھے اور جا کے حضور کو اپنی باہوں میں لیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کی آقا میں تسلی دیتا ہوں کہ تمہارا رب تمہاری دعا ضرور قبول کر لے، حضور بس کر دیجئے، مجھ سے آپ دیکھے نہیں جاتے، میں آپ کو اس قدر لجاج منڈی میں دیکھ نہیں سکتا، حضور تسلی رکھیے، حضور حوصلہ رکھیے۔ میرے آقا کو صدیق پر تسلیاں دے رہے ہیں، ادھر رب 5000 فرشتے دے کے جبریل کو بدر میں نازل فرما رہا ہے۔ سبحان لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اللہ اذلہ۔ حضرات یار غار نے بدر کے موقع پہ اپنے آقا کو تسلی دی، ماشاء حضور کو پوری طرح میرے صدیق اکبر نے دلاسا دیا اور مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ اور کون سی قربانی دیکھو گے؟ اللہ۔ آگے چلیے، ایک وقت آیا غزوہ تبوک کا، جس کو جیسے اسرت بھی کہتے ہیں، جی جی مسلمانوں کی تعداد مختلف، غزوات مختلف تھی۔ بدر میں مسلمان 313 تھے اور حدیبیہ میں 1400 تھے، احد میں 700 تھے، فتح مکہ میں 10,000 تھے، غزوہ حنین میں 12,000 تھے، اور غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 سے لے کے 70,000 کے درمیان۔ سبحان اللہ اللہ لشکر اتنا بڑا لیکن پاس سامان نہیں، اللہ کے حرب و ضرب نہیں، گھوڑے نہیں، سواریاں نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اٹھ کے فرمایا اللہ 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 بھائی لشکر کے لیے چندہ پیش کرو۔ عثمان غنی اٹھے، عرض کی حضور 100 جانور جی وما سامان کے اعلان کر کے بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے پھر حکم فرمایا، عثمان غنی پھر اٹھ گئے، حضور 200 جانور اعلان کر کے بیٹھ گئے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، عثمان پھر اٹھے، حضور 300 جانور، یار اور تو کرو، اگر عثمان نبی کی بولی خالی نہیں جانے دیتا تو میرے آقا نے عثمان کی جولی خالی رہنے دی ہوگی۔ اعلان 600 تک کیا، لیکن جب دینے کا وقت آیا تو پورا 1000 جانور پیش کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عثمان غنی کتنا؟ 1000 جانور، اور جانوروں کے علاوہ جھولی پر اشرفیوں پیش کر دیا۔ میرے کریم آقا ان جھولی اشرفیوں میں جو آتے ہیں خوش ہو کے فرماتے ہیں، آج کے بعد میرے عثمان کا کوئی عمل اس میں نقصان نہیں ہے۔ ایک صحابی آگے جن کا نام تھا ابو عقیل انصاری، 2 کلو چھوارے لے کے آئے، کی آقا ساری رات یہودی کا کنواں چلاتا رہا، اللہ اکبر اللہ 4 سیر چھوارے ملے تھے، 2 سیر گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا، 2 سیر میری طرف سے قبول کر لیا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ادھر لوگ پورے پورا سامان دے رہے ہیں، تیرے 2 کلو چھوارے میں کیا کروں؟ اللہ اللہ میرے آقا نے دل غریبوں کا بھی نہیں توڑا، حضور نے فرمایا یہ 2 کلو چھوارے لے لو، سارے سامان پہ چھٹا مارو، اللہ اس کے یہی قبول کر لے گا۔ عمر فاروق نے فرمایا آج میں ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اللہ اللہ آپ گئے، آپ نے اپنے گھر کا آدھا سامان، ہر چیز آدھی آدھی کر کے آدھی گھر رکھی، آدھی حضور کو لا کے پیش کر۔ اب لوگ انتظار کرتے عشق کا تاجدار، عشق کا بابا تاجدار صداقت کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ ابو بکر کے بھی انداز نرالے ہیں۔ آپ گھر گئے، ہر چیز اٹھائی، سبحان اللہ ہر چیز اٹھا کے لا کے، حتیٰ کہ آپ نے خود بوری پہن لی، اللہ اللہ بوری پہن کے کانٹوں کے تکمے لگا کے حضور کی بارگاہ میں چیزیں پیش کر دی۔ میرے آقا نے پوچھا ماں اب کئی تالے حلے کا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ کہتے ہیں اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ، آقا گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ میرے سامنے بھی میرے آقا ہیں، میرے گھر میں بھی میرے آقا ہیں، میرے آقا ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ سبحان اللہ اور اقبال کیا کہتا ہے، ذرا سنیے اقبال کی بولی۔ اقبال کہتا ہے کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائی اس کو محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شریف، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار۔ اگلے شعر پر ذرا غور کرنا، اقبال کہتا ہے وہ پتہ کیا کیا لے آیا؟ اقبال کہتا ہے کہ وہ لے کے آئے مل کے یمینوں درہم اور دیناروں رختے جنس، مل کے یمینوں درہم دیناروں رختے جنس، اسب کمر سم، اسب کمر سم و شتر و قاتل و ہنار،
اس کا ترجمہ ذرا سنیے. اقبال کا تو پتہ کیا کیا لے آئے, مل کے یہ جو کچھ گھر میں تھا وہ لے آئے. سبحان اللہ. درہم لے آئے, دینار لے آئے, رکھ کے جنس, ہر جنس لے آئے, اور آگے کیا لائے, اسب کمر سم. اقبال کا پیار دیکھی. اقبال کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر کے گھوڑے کی کھری 14ویں کا چاند نظر آ رہی ہے. مجھے ابو بکر کے گھوڑے کی کھری چاند نظر آتی ہے, اور اقبال کے دیوانے بن جاؤ. اقبال کا پیار دیکھو صدیق اکبر کے ساتھ. اقبال کہتا ہے لوگوں, جو گھوڑا ابو بکر نے نبی کو پیش کیا تھا, اس گھوڑے کی کھری جو ہے وہ کھری نہیں, اقبال کو چاند نظر آ رہی ہے. اسب کمر سم. اسب کہتے ہیں گھوڑے کو, کمر کہتے ہیں چاند کو, سم کہتے ہیں کھری کو. اسب کمر سم. آگے کہا کہ شتر, اونٹ, قاطر, ڈھیر, سونے کا ڈھیر, چاندی کا ڈھیر, وحیمار اور دراز گوش, گدا, گھوڑا, اونٹ, جنس, کھجورے, گھر کا سونا, چاندی, دولت, درہم و دینار. اقبال کہتا ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ابو بکر ہر شے لے کے آ گیا. اور آگے کیا کہا میرے مصطفیٰ نے کہا, بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. کہنے لگا عشق و محبت کا رازدار, اے تجھ سے دیدہ مہوجم فروغ گیر, اے تیری ذات باعث تقویم روزگار, پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول. شعر ذرا دوبارہ سن لیجئے. سبحان اللہ. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائی عشق و محبت ہے مصطفیٰ. لے آیا اپنے ساتھ مرد وفا سرشت, ہر چیز جیسے چشمے جہاں میں ہو اعتبار. مل کے ہو درہم و دینار و رخت جنس, اسب کمر سم و شتر و قاطر و حمار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. کہنے لگا عشق و محبت کا رازدار, اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر, اے تیری ذات باعث تکوین روزگار, پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول. سبحان اللہ. آج نے ایسی مثال قائم کی کہ پوری پہن لی, کانٹوں کے تکمے لگا لیے. اس نے جبریل حضرت خدمت میں حضور میں جبریل نے گوری پہن لی. میرے آقا نے پوچھا ہے جبریل آج گوری کا لباس؟ عرض کی آقا تمہارے یار غار نے ہر چیز دین کے لیے قربان کر کے ٹاٹ پہن لیا ہے. رب نے فرمایا فرشتوں آج تم بھی نورانی پوشاکیں اتار کے نہ گوری پہن کے یار غار کی سنت. سبحان اللہ. آگے چلیے. سبحان اللہ. ایک دو قربانیاں پیش کر کے گفتگو مکمل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک دو باتیں ماشاءاللہ. دو تین قربانی لیکن اتنی جلدی ختم بھی نہیں ہوں گی. ایک بار ذرا کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب سرکار کی وصال کا وقت آیا حضور پردہ فرمایا. ایسا موقع تھا اللہ اکبر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا اذیت ناک مرحلہ حضور کی جدائی. اللہ اکبر. بے شک جب حضور پردہ فرما گئے, ذرا توجہ کرنا, جب سرکار نے پردہ فرمایا تو مدینے کے منافق خوشیاں منا رہے تھے. استغفر اللہ. وہ بغلے بجا رہے تھے, شیطان خوشیوں کی شادیانے بجا رہا تھا. اب نہیں رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نہ رہے گا اسلام. صحابہ کرام پریشان تھے. کچھ صحابہ دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار رہے تھے, رو رو کے بے حال تھے. عمر فاروق جیسا شخص اللہ کہہ رہا تھا اگر کسی بندے نے کہا حضور انتقال کر کے ہے تو میں اس کا سر تن سے اتارتا. وہ مان ہی نہیں رہے تھے. حضور پردہ فرما گئے. عجیب صورتحال تھی. یارو غور کرنا, مسئلہ کو چھوڑو ایک طرف, غیر جانبدار ہو کے سوچو. ایسا وقت تھا کہ اسلام کی کشتی کو دیکھا رہا ہے. عجیب کیفیت تھی. واقعتاً شیطان خوشیاں منا رہا تھا. ایک ایسی کیفیت بن گئی کہ اب اسلام نہیں رہے گا. گیا اسلام بھی محمد نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ من ذالک کا ہر بندہ رو رہا تھا. میں قربان جو صدیق کے خود تیری عظمت میں. آپ چپ کر کے نبی گزرے میں گئے. حضور کے چہرہ انور سے چادر ہٹائی, نبی کے چہرے کا بوسہ دیا, سبحان اللہ, اور رو کے کہا طبت حیا و میتا. حضور تمہاری زندگی بھی پاک ہے, تمہارا وصال بھی پاک ہے. اگر تم نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اتنا روتا کہ رو رو کے جان لے. اور آگے کہا لا یزیق اللہ یزیق اللہ موتین.
حضور اللہ تعالیٰ تمہیں 2 موتیں نہیں دکھائے. مطلب کیا تھا؟ حضور آپ پہ موت آ گئی، وصال ہو گیا، اب دوسرا وصال نہیں ہوگا، اب تم پہ موت نہیں وارد ہوگی. مطلب صدیق اکبر کا یہی تھا کہ آقا اب آپ وصال کے بعد حیات جاودانہ پا گئے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ میرا مصطفیٰ پردہ کر جانے کے بعد زندہ ہے. سبحان اللہ. اس بخاری کی حدیث کا ترجمہ کریں، موتین ابدا، 2 موتیں نہیں چکھائی جائیں گی آپ کو، یعنی اب آپ کو موت آ گئی ہے، وصال ہو گیا ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط آنی ہے. واہ 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 واہ. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے کہ فقط آنی ہے. ایک آن کے لیے آئی تھی. صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ آقا اب آپ ہمیشہ زندہ ہی رہیں گے. آپ نے یہ بات کی، ان کو سلام کیا. بعض کتابوں میں یہ بھی آتا، آپ نے کہا اذکرنا عند ربک یا محمد، حضور ہمیں اپنے رب کے پاس جا کے یاد رکھیں. یہ آپ نے عرض کی، باہر آئے، باہر آ کے دیکھے، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. آپ نے یہ آیت پڑھی جو کہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، حضور کے وصال سے کئی سال پہلے. آپ نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مگر اللہ کے رسول، آپ سے پہلے بھی رسول آئے چلے گئے. اگر حضور وصال کر جائیں، اللہ پوچھتا ہے مسلمانوں سے، اگر خدا نہ خواستہ شہید کر دیے جائیں تو تم میں سے کون ہے جو اپنی ایڑیوں کو دوبارہ پلٹ جائے گا، کافر ہو جائے گا؟ آپ نے پوچھا بھی لوگوں بتاؤ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو یا نبی پاک کی عبادت کرتے ہو؟ سب نے کہا نہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ پھر اللہ کی عبادت کرتے تو اللہ تو موجود ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک. وہ تو ہمارے پاس ہے. آپ نے آیت پڑھ کے لوگوں کے اندر تقریر کی، ایسا آپ نے اثر آفرین خطبہ دیا کہ صحابہ کے ہوش میں ہوش آ گئے. حضرت عمر کو بھی پتہ چل گیا. اس طرح سرکار مدینہ علیہ السلام کے وصال کے بعد اسلام کی کشتی کو چھولن لگا، اس کو سہل آشنا کرنے والے، اس کو کنارہ دینے والے جس ہستی کا نام ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے چلیے، سرکار نے اپنے آخری ایام کے اندر غزوہ موتا کے شہداء کا انتقام لینے کے لیے لشکر روانہ کیا. اور یہاں یہ بات سن لیجیے، لشکر جب روانہ کیا تو حضرت اسامہ بن زید کو اس لشکر کا امیر بنایا، کیونکہ غزوہ موتا کے اندر، جنگ موتا میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے. میرے کریم آقا نے جب لشکر روانہ کیا تو لشکر کا امیر کس کو بنایا؟ اسامہ بن زید، اور ان کے ماتحت کھڑا کیا عمر فاروق کو، ابو بکر صدیق کو، عثمان غنی کو، بڑے بڑے صحابہ کو. میرے مصطفیٰ کریم نے برادریوں کا بت بھی توڑ کے پاش پاش کر دیا. لوگوں برادریاں نہ دیکھنا، بڑے خاندان نہ دیکھنا، اور بڑے بڑے نام نہ دیکھنا. محمد عربی نے بت توڑ کر ساری کائنات کو مساوات کی لڑی میں پرو کے رکھ دیا. چھوٹی بات تو نہیں نا. بے شک. عمر بھی تھوڑی اسامہ کی، اور تھے بھی غلام زادے تھے، لیکن جب ابھی لشکر مدینے کے پاس تھا کہ میرے آقا پردہ کر، اللہ حضرت ابوبکر صدیق ہے جا کے کہا اسامہ اگر تیری اجازت ہو تو میں عمر کو رکھ لوں مدینے کے اندر، تیری اجازت ہو تو. یہ ہے سنت رسول کی، یہ ہے دین کی پابندی. اسامہ بن زید نے کہا ٹھیک ہے، عمر کو لے جاؤ. حضرت عمر کو واپس لائے مسجد نبی کے اندر. لوگوں نے کہا جب سرکار پردہ کر گئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کچھ لوگ دوبارہ مرتد ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ارتداد کی راہ اختیار کی ہے میں اس کے ساتھ ٹکر دوں گا. لوگوں نے کہا اے ابوبکر اس طرح کرو، وہ لشکر واپس بلا لو جس کو سرکار نے بھیجا تھا. اب سرکار نہیں رہے، لشکر بلاؤ، حالات بڑے دیگر دو ہو گئے ہیں. ابوبکر صدیق کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا جس لشکر کو میرے آقا نے روانہ کیا ہے میرے اندر جرت نہیں کہ میں اس کو واپس بلاؤں. کیسے بلاؤں؟ بیٹا میرے آقا نے ہے، میں غلام ہوں نبی کا، میرے اندر جرت نہیں. لوگوں نے کہا نہیں بلاؤ. میں نہیں بلاؤں گا. لوگوں نے کہا اگر مدینے پہ حملہ ہو گیا، فرمایا اگر مدینہ خالی بھی ہو جائے اور میری ٹانگوں کو آ کے جنگلی درندے نوچنا شروع کر دیں
مجھے جانور بھی کھا جائیں میں وہ لشکر واپس نہیں بلاؤں گا، جس لشکر کو میرے آقا نے روانہ کیا۔ لشکر بھیجا، لشکر چلا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب اتنے بڑی سپر پاور کے ساتھ مسلمان ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ جو قریب کے لوگ تھے سر پھرے، ان کا دماغ اپنے آپ ٹھیک ہو اپنے آپ اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت عمر نے کہا اے ابوبکر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی کریم نے تو فرمایا تھا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ۔ ابو بکر سے عمر نے کہا نبی پاک نے تو فرمایا تھا جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے اپنا خون اپنا مال اس سے بچا لیا، جی باقی ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ عمر فاروق نے عرض کی یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر مجھے قسم ہے اللہ کی جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق ڈالے گا، اگر ایک بکری کا بچہ یا رسی دیتا تھا نبی کریم کے دور میں زکوٰۃ کے سلسلے میں، اب رسی بھی روکے گا تو رسی لینے کے لیے مجھے جنگ بھی کرنا پڑی تو میں کروں گا۔ اللہ۔ حضرت عمر نے بار بار منت کی تو آپ نے جھڑک کے کہا عمر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فی الجاہلیہ کے جبار اور فی الاسلام خوار۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بڑا دلیر تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد بزدل ہو گئے، میرے ساتھ کھڑا ہو۔ آپ نے سٹینڈ لیا، لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ رب کعبہ کی قسم جو زکوٰۃ کا دروازہ بند ہونے لگا تھا اس دروازے کو ایسا کھولا کہ قیامت تک زکوٰۃ کا دروازہ دوبارہ بند نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اور زکوٰۃ لینے والوں غور تو کرو ذرا، اللہ۔ اگر عمر فاروق اس بات کا جو ہے صدیق اکبر سٹینڈ نہ لیتے زکوٰۃ کہاں جو ملتی لوگوں کو، رب کعبہ کی قسم اگر زکوٰۃ اسلام کا 5واں رکن اسلام میں باقی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی صدیق اکبر کو جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر آپ توجہ کریں ذرا آگے غور فرمائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو کہ ایک بندہ تھا مسلمہ کذاب، مسلمہ کذاب نے نبی کریم کے دور میں اعلان نبوت کر دیا تھا بعد اور یہ بات بھی سن لیں جو اس کے ہاں اذان پڑھی جاتی تھی نا، مسلمہ کذاب کے ہاں اذان پڑھی جاتی تھی، اس اذان میں کلمہ موجود تھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ آج کوئی بندہ کہ یار قادیانی نعوذ باللہ ان کو تو مانتے ہی ہیں تو تم یار کیوں مخالفت کرتے ہو؟ لیکن ایک بات سن لو، لا الہ جی نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ پہلے جھوٹے کا انکار ہے پھر سچے کا اقرار ہے۔ اگر جھوٹے کا اقرار نہیں انکار نہیں تو پھر سچے کا اقرار بھی کام نہیں آتا۔ محمد کی نبوت پر ایمان اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک تاڑے قادیانی کا انکار نہیں کرتا۔ بے شک بے شک بے شک سارے نہیں بول رہے شاید بات سننی ہو بے شک بے انکار شک۔ پہلے، جھوٹے کا انکار پہلے، سچے کا اقرار بعد میں۔ جھوٹے کا انکار پہلے ہے اور تاجدار نبوت کا اقرار بعد میں ہے، تاجدار ختم نبوت کا۔